हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको शब-ए मेराज के वाक़या के बारे में आपको रिएक्शन देने जा रहा हूँ। शब-ए मेराज का वाक़या तो अभी आपको मैं लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, तो चलिए। सफ़र मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक अजीम और अक्ल इंसानी को हैरान कर देने वाला मौजज़ा है। इस सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जगह क़याम फरमाया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। मनाज़िले मेराज। पहला क़याम हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर से स्टार्ट होने वाले सफ़र मेराज का पहला क़याम मस्जिदुल हराम में हुआ, जहां हदीम काबा में शक्क़े सदर हुआ, यानी सीनाए पाक को हंसली की हड्डी से लेकर पेट के नीचे तक चाक किया गया और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर को निकालकर आबे ज़मज़म से गुस्ल दिया, फिर ईमान व हिकमत से भरकर वापस उसी मुबारक जगह पर रख दिया। दूसरा क़याम मस्जिद हराम से बुराक पर सफ़र शुरू हुआ, तो दूसरा क़याम मदीना मुनव्वरा पर फरमाया, जहां 2 रकात नमाज पढ़ी और बताया गया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हिजरत गाह है। मेराज को दूल्हा जाते हैं, मेराज को दूल्हा जाते हैं। तीसरा क़याम तूरे सीना पर फरमाया और यहाँ भी 2 रकात नमाज अदा फरमाई। कोहे तूर ये वो मुबारक पहाड़ है जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से हम कलाम हुए थे। चौथा क़याम यहाँ से आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बैत लहम, जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, उस जगह क़याम फरमाकर 2 रकात नमाज भी अदा फरमाई। पांचवा क़याम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस सफ़र की अहम तरीन जगह क़िबलाए अव्वल और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की सरज़मीन बैतुल मुक़द्दस पर क़याम किया। बैत मुक़द्दस में पहुँचे थे सारे नबी हाजिर पीछे। किस्मत है मस्जिद अक़सा की, किस्मत है मस्जिद अक़सा की, मेराज है मेरे आका की। और बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा और आपकी इमामत में नमाज पढ़ी। छठा क़याम ज़मीनी सफ़र के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने आसमानों का सफ़र शुरू किया, जहां पहले आसमान पर क़याम के दौरान अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात और गुफ्तगू हुई। सातवां क़याम दूसरे आसमान हज़रत याहया और हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात फरमाई, जो आपस में खालाजाद भाई भी हैं। शाह दूल्हा बना आज की रात गए, आज की रात है। आठवां क़याम तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई।
نواں قیام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ 10واں قیام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ 11واں قیام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ہوئی۔ 12واں قیام، پھر 7ویں آسمان پر قیام فرمایا۔ یہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام بیت المعمور یعنی فرشتوں کے قبلے جو عین کعبہ کے اوپر ہے سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یہ آپ کے والد ہیں، انہیں سلام کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ ہر آسمان پر جن جن نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان سب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہہ کر خوش آمدید کہا۔ 13واں قیام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں، جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں۔ سدرۃ المنتہا جبریل امین کی حد تھی۔ چلا وہ سروے چما خراما، نہ رک سکا سدرا سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبھی نواں سے گزر چکے تھے۔ پھر آگے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے طے فرمایا۔ 14واں قیام، سدرۃ المنتہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور مقام مستوی پر قیام فرمایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہیہ لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ رجسٹر میں لکھتے ہیں، اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ 15واں قیام، مستوی سے آگے بڑھے تو عرش الہی پر پہنچے۔ عرش ایک عظیم بلند نورانی مخلوق ہے، سائز کے اعتبار سے اللہ پاک کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ 16واں قیام، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش سے بھی اوپر تشریف لے گئے اور وہاں تشریف لے گئے جہاں خود کب اور کہاں جگہ وقت سب ختم ہو چکا تھا، اسی وجہ سے اسے لامکاں کہا جاتا ہے۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ۔ یہاں قیام کے دوران اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا جو نہ کسی کو ملا نہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے بلا واسطہ اللہ پاک کا دیدار کیا اور کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔
یہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کیا عطا فرمایا یہ تو دینے اور لینے والا جانے، لیکن مختصراً طور پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ دین و دنیا کی جسمانی و روحانی، ظاہری و باطنی نعمتیں اور علوم و معارف جو کچھ بھی اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمانا چاہا تھا وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ کیا رب نے کہا کیا تم نے سنا، کیا تم نے سنا، کیا رب نے دیا کیا تم نے لیا، کیا تم نے لیا، کیا رب نے کہا کیا تم نے سنا، کیا رب نے دیا کیا تم نے لیا۔ یہ بات ہے راز فاوحا کی، یہ بات ہے راز فاوحا کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے۔ یہیں پر امت کے لیے اہم ترین تحفہ نماز ملی، 17واں قیام۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں قیام فرماتے ہیں، یہاں کی نعمتیں دیکھتے ہیں اور جنت میں رہتے ہوئے دوزخ اور دوزخیوں کے عذاب ملاحظہ فرمانے کے بعد دوبارہ مکہ مکرمہ اتنی دیر میں تشریف لے آتے ہیں کہ چلتے وقت جس دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی وہ ابھی بھی ہل رہی تھی، بستر ابھی تک گرم، اور یوں یہ سفر معراج مکمل ہوا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مقصد معراج کو صحیح طور پر سمجھ کر تحفہ معراج یعنی نماز کا پابند بنائے، آمین۔ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔